تیتس کے نام پولس رسول کا خط، باب اول۔ پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی مادہ باتوں کو درست کرے اور حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر و دوست، اس تعلیم کے موافق ہو، قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دغاباز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سخت نے کہا ہے، جو خاص ان کا نبی تھا، کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موذی جانور عہدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔